مثال کے طور پہ غدیر خم کے اعلان تک سبھی چھپے ہوئے تھے. اعلان ہوا من کنت مولا، اور کئی اندر کے جو بغض سے وہ باہر آنے لگے کہ ہمیں علی منظور نہیں ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو جانے گرامی یہی ہوا جنگ صفین کے اندر. بہت سے افراد جو چھپے ہوئے تھے ان کا جو بغض و کینہ تھا مولا امیر کے خلاف وہ باہر آئے. تو اب کیا ہوا کہ وہاں پہ پہلے صرف بنو امیہ کے کچھ لوگ تھے یا کچھ اور مولا کے شہادت کے بعد پھر ایک پورا جو خوارج کا گروہ تھا ان کے جو ماننے والے یا چاہنے والے تھے. مثال کے طور پہ ایک بھائی مارا گیا تو دوسرا بھائی کہہ رہا ہے کہ بھئی علی نے مارا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں. حبیب خدا کی ایک حدیث بھی ہے، اگر تم میں سے کسی کے باپ یا بھائی کا بھی میرے بھائی علی نے قتل کیا ہو تو علی کا بغض نہ رکھنا، علی کا بغض جہنم میں لے جاتا ہے. اور ایسا ہوا تھا ابتدائی. میرے بھائی پہنچ رہے ہیں میرے بزرگ، ابتدائی دور میں بھی ایسا ہوا تھا کہ بدر میں احد میں ابتدائی جنگوں کے اندر بھی بہت سے افراد کچھ کلمہ پڑھ کے ادھر آ گئے کچھ ادھر تھے، تو جو ہاتھوں مارے جاتے تھے مولا کے پھر اب وہ بات دل میں رکھ لیتے تھے. تو اب دیکھیں دیکھنا یہ چاہیے کہ بھی کون کس طرف ہے. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا. گرامی اب بہت سے ہمارے بھائی جو مثال کے طور پہ اہل بیت کے راستے کو اپنا لیتے ہیں ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں. تو گرامی اب یہ مولا امیر علیہ السلام کے بعد خوارج کا پورا گروہ جو ہے وہ کوفے میں پلنے بڑھنے لگا. اب یہ خوارج کا گروہ تھا. اب بہت سے لوگ کہتے تھے بھئی یہ لوگ نمازیں پڑھتے، لمبی داڑیاں ہیں، روزے رکھ، ان میں کئی حافظ قرآن، انہیں برا کیسے کہا جا سکتا؟ بھئی لوگ ہیں میرے ساتھ، یہاں تک کہ مقدس سے بعمل تھے لیکن دل میں علی کا بغض. عدالت کو نہیں مانتے تھے اور ولایت کو نہیں مانتے تھے، امامت کو نہیں مانتے تھے. دوبارہ سن لیجئے گا میرے سارے بھائیوں سے میری درخواست ہے، میرے بچوں سے، کہ میرے الفاظ کو بس یہ ہوا میں نہ رہ جائیں، اس کو غور سے سنیے گا، اسے اپنائیے گا، ان الفاظ پہ غور کیجئے. میں جانتا ہوں میں نے سخت موضوع لیا اور میں نے کوشش کی نبھاؤں، آپ لوگوں نے اس کو محبت سے سن لیا. رضوان گرامی اب دیکھیں کتنے مقدس سے مقدس ہے. مقدس کا مطلب یعنی بہت زیادہ اپنے طور پہ بتقوی. تو کچھ لوگوں کو تقوی ہو جاتا ہے. اب یہ لفظ میں نے استعمال کیا تاکہ میرے بہت سے لوگ پہنچ جائیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں. تو اب ان میں سے یہاں تک ملتا ہے کہ خوارج جب نے فوج بنائی نا مولا علی کے خلاف لڑنے کی، تو ان میں سے ایک صاحب نے کہیں سے کھجور اٹھا لیا. درخت تھا، باغ کے اندر سے ایک درخت جو ہے اس کی ٹہنی باہر آئی ہوئی تھی کھجور کا. اس نے وہاں سے ایک کھجور اٹھایا منہ میں رکھا. دوسرے صاحب نے کہا، خوارج ہیں دونوں، ان میں سے دوسرے نے کہا بھئی تم نے باغ کے مالک سے اجازت لی تھی؟ کہا نہیں. کہا پھر تم نے غصبی کھجور کھایا. اس نے وہ جو منہ میں کھجور تھا نکال دی. کہا اب کیا کروں؟ کہا اس مالک سے جا کے اجازت لو، تم نے حرام کھایا. یعنی حرام و حلال تک میں تمیز کر رہے تھے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے جو لوگ پہنچ رہے ہیں. حرام و حلال میں تمیز کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لمبی لمبی داڑیاں تھی، پیٹ تک داڑیاں تھی. گرامی سارے افراد داڑیاں رکھے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حرام نہیں کھا رہا، غصبی کھجور کھا لیا. بھئی مالک تلاش کرو، کہیں میں اسے کھجور کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جاؤں، اس سے معافی کروا دو. پھر اس کے بعد وہی افراد. اتنے میں ایک مؤمن آ رہا تھا، میں اس کا چلے نام لے لیتا ہوں، حضرت کوفے سے آ رہے ہیں. ان کی زوجہ حاملہ تھی، ولادت کا وقت قریب تھا، تو انہوں نے کیا کیا، گدھے پہ سوار رکھا ہے زوجہ کو اور لے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے پکڑ لیا انہیں. کبھی تم بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ جب کوفے کا نام لیا تو کہا کوفے میں تو علی کی حکومت ہے، وہاں پہ تم علی کے ماننے والے ہو یا مخالف؟ اچھا وہ بیچارے شیعہ تھے، انہوں نے دیکھ لیا بھئی یہ سب خوارج ہیں، مخالف ہیں. پڑھوں یہ واقعہ حضرت خباب ابن ارت. تو ایک مرتبہ حضرت خباب ابن ارت نے، جو صاحب رسول کے بہت جلیل القدر آدمی ہے، نیک آدمی، مقدس انسان، یہ حقیقی باتقوی آدمی. تو انہوں نے جب دیکھا نا یہ سب مخالف ہیں، دشمن ہے مولا علی کے، تو انہوں نے کہا نہیں میں علی کا چاہنے والا نہیں. کہا تقیہ کا دور تھا، وہ مار دے. کہا کہ اچھا تم علی کے مخالف ہو یا نہیں؟ کہاں مخالف. کہا پھر علی کو گالی دو، لعنت کرو. کہا بات سنو، میں مخالف ہوں لیکن لعنت نہیں کروں. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے تم حامی ہو. کہا نہیں حامی نہیں ہوں لیکن میں لعنت نہیں کروں گا. کہا لعنت کیوں نہیں کرو گے؟ کہا پیغمبر کے داماد ہیں. توجہ، بات پیغمبر تک جائے گی. مجمع سارا نہیں ہے میرے ساتھ، بھائی سارے مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. ایک مرتبہ جناب خباب ابن ارت نے کہا کہ نہیں میں لعنت نہیں کروں گا. کہ نہیں تمہیں لعنت کرنی پڑے گی. دیکھیں ابھی یہ میں پہلے پیش کر رہا ہوں، داڑیوں والے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حرام کھجور نہیں کھا رہے، غصبی کھجور نہیں کھانا. کہ نہیں علی پہ کہا نہیں میں لعنت نہیں کروں گا. کہ اس کا مطلب ہے کہ تو چاہنے والا. کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے میں لعنت نہیں کروں گا. کہ اس کا سر اتار دو. ایک آدمی نے ان کا باقاعدہ گلا کاٹ، جیسے آج ویڈیوز دیکھتے نا کہ کچھ آج کے خوارج، تو ایک مرتبہ ان کا گلا کاٹ دیا. اب ان کی زوجہ دیکھ رہی ہیں، رو رہی ہیں. کہ اب تم بتاؤ تمہارے شوہر
شوہر کو مار دیا, تم علی کی چاہنے والی ہو یا نہیں؟ کہا نہیں میں چاہنے والی نہیں. کہا پھر علی پہ لعنت کرو. شوہر کو دیکھ چکی مرتا. کہا نہیں میں مولا پہ لعنت نہیں کروں. انہوں نے اس کا گلا کاٹا, پھر شکم پارا کیا, بچے کو نکالا. کہا کیونکہ اس کے ماں باپ دونوں شیعہ تھے, اب ہم بچے کا بھی گلا. مولا نے ان کا نام رکھا ہے عبداللہ, کہ بچہ جو تھا, پھر اس بچے کا گلا. اب کہنے کو کیا ہے, نمازی بھی ہیں. میں نہیں پتا, مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. اجانے گرامی, یہ کوفے سے نکلنے والے خوارج کے لوگ جو 40 ہجری میں 39 ہجری میں مولا کے چاہنے والے کا سر قلم کر رہے ہیں, بچے کو شکم سے نکال کے ذبح کر رہے ہیں. اگر کل انہی کی نسلیں کربلا میں آ جائیں, بھئی میں نہیں بات پہنچا پا رہا, بھئی کربلا میں آنے والے بھی تو بچوں کو مار رہے تھے. دیکھو شجرے کہاں سے مل, عقیدے کن سے مل رہے تھے. علی کی فوج نے کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, بچے کا گلا نہیں کاٹا. کھل کے پڑھ رہا ہوں بہت زیادہ. اب وہ خوارج انہوں نے اس بچے کو, مولا نے پھر ان کو جنازے بھی پڑھائے, ان کو کوفے میں دفنایا. جہاں پہ حضرت کمیل کی قبر ہے وہیں پہ ان کی بھی قبر. جو لوگ کوفے زیارت پہ گئے ہیں, حضرت کمیل ابن زیاد نخعی کی, انہی کے پاس حضرت عبداللہ ابن, یہی ان سب کے میاں بیوی بچوں کے, خباب ابن ارد کے, سب کے وہیں پہ مولا نے دفنائے جنازے. اور پھر مولا نے خطبہ دیا کہ دیکھو آج یہ افراد کہتے ہیں ہم باعمل ہیں, نماز پڑھتے ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, پھر بھی اتنے پتھر دل ہیں, بچوں میں تمیز نہیں کرتے. کہتے نہیں یہ بچہ کل علی والا بنے گا. بھئی غزہ میں بھی یہی کہہ رہا ہے, بچوں کو مار دو, یہ کل جوان ہوں گے, یہ بھی سارے مسلمان بنیں گے. اب پتہ چلا کچھ لوگوں کی یہودیوں سے فکر میرے جملے زیادہ سخت تو نہیں, یہ فکر وہیں پہ پل رہی تھی, یہ فکر پروان چڑھ رہی تھی. آج بھی ایسے افراد موجود ہیں, یہ جو داعش نے کیا, جو آج ہزار گراہ میں ائمہ کے حرم گرا رہے ہیں, اس طرح سے یہ سارے وہی فکر ہے, وہی سوچ. میرے الفاظ پہ غور کر لیجیے گا, ہزار گراہ میں کوفے سے کوفے تک, میں کوفے تک لے جا رہا ہوں. تو مولا نے وہاں پہ شیعوں کو بسایا کہ یہاں پہ کیا کچھ ہونے والا ہے. ہزار گراہ میں مولا کے چاہنے والے ان بچوں کو دفنانے والوں میں, مارنے والوں میں نہیں کبھی بھی کوئی. تو اب یہ کون تھے خوارج؟ مولا کے دشمن, مولا امیر کے نام کے دشمن. اگر کوئی علی ولی اللہ پڑھے گا تو ہم اس کو مار دیں, اس کے بچوں کو بھی مار دیں. اور یہی کیا انہوں نے. اب وہ خوارج بھی اسی کوفے کے اندر. کل جب مولا حسین علیہ السلام کو دعوت دی شیعوں نے کہ مولا آپ آئیے ہم آپ کی پیروی کریں گے, تو ساتھ ہی خوارج بھی دوبارہ تیار ہو گئے. اب عزیزان گرامی, جو چاہنے والے تھے انہیں زندانوں میں رکھا گیا. کچھ چاہنے والے ساتھ چلے, کچھ ایسے تھے کہ نہیں, نہ کسی کے ساتھ نہیں. کچھ کہتے تھے, میں جملے پیش کر رہا ہوں, ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ, حضرت لگاؤں یہ بغیر حضرت کے چلے گا؟ پتہ نہیں, مجھے پاکستان کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کون کون سا نام پاس ہو گیا حضرت لگانے کے. پاس ہو جاتے نا کہ اس کے ساتھ حضرت لگے گا آج کے بعد سے, تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں حضرت لگانا. تو دیکھیں ابو موسیٰ اشعری جیسے بھی لوگ, وہ کیا کہتا تھا, ابو موسیٰ اشعری کہتا تھا نہ میں علی کے ساتھ ہوں نہ معاویہ کے ساتھ. تو کبھی آپ کس کی طرف ہیں؟ کہ میں نیوٹرل ہوں. دیکھیں امامت کے معاملے میں نیوٹرل نہیں رہا جا سکتا. نیوٹرل کو کہتے ہیں بے طرف, میں کسی کی طرف نہیں, جیتے رہیں جو پہنچ گئے. امامت کے معاملے میں, علی کے معاملے میں, حسن و حسین کے معاملے میں آپ بے طرف نہیں رہ سکتے. یا آپ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. اب میرے جملے پہنچ رہے, آپ سب کا میں ممنون ہوں جو میرے جملے پہنچ رہے. عزیزان گرامی, مولا امیر کے خود اپنے الفاظ ہیں, مولا کا خطبہ ہے. جب کہا کہ مولا پورا گروہ تیار ہو گیا. ابو موسیٰ اشعری بھی بزرگ تھے, ان کی بھی بہت لمبی داڑھی تھی, وہ بھی مقدس انسان تھے. کوفے والے کہتے تھے نماز پڑھتا ہے صف میں, پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے, ہم اس کی بات کیسے نہ مانیں. جب وہ کہہ رہا ہے میں علی کو نہیں مانتا, تو اب ہم بھی خاموش رہیں. مولا نے کہا جس آدمی کو نجاست طہارت کی تمیز نہیں, وہ میرا فیصلہ کرے گا. عزیزان گرامی, اب یہ حالات ایسے بن رہے تھے کہ وہاں پہ افراد کہہ رہے ہیں, کچھ افراد ایسے بھی آ گئے تھے جو نیوٹرل تھے, کبھی اس طرف چلے جاتے تھے کبھی اس طرف. یاد زیادہ یہ آدمی بات تقوی لگ رہا ہے. عزیزان گرامی, ہم اسے شیعہ نہیں مانتے جو 1400 سال بعد حق و باطل میں تمیز نہ کر سکے. نہ پتا ہو حسین علیہ السلام ہے یا یزید رضی اللہ, وہ کہیں اور ہی رہے بہتر ہے. تم نے پہنچ رہے ہیں حق و باطل میں تمیز, جسے 1400 سال بعد بھی جسے حق و باطل میں تمیز ہو, وہ میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی, دور بڑا سخت دور تھا, آپ سلامت نے جو لوگ پہنچ رہے ہیں. تو دور امیر المومنین علیہ السلام کا دور. اب وہاں پہ مولا سے آ کے مشورہ دے رہے ہیں, یا علی آپ خلافت چھوڑ. مولا نے کہا تم نے بنایا, ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں, ذرا میری طرف دیکھیے گا. عزیزان گرامی, دیکھیں ہوتا یہ ہے, جسے لوگ بناتے ہیں وہ لوگ کو خوش کرتا, جسے اللہ بناتا وہ پھر لوگوں کے پرواہ نہیں کرتا. یہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, وہ وہی کچھ کرے گا جو اللہ چاہے. امیر المومنین کہتے تھے مجھے اللہ نے ولی بنایا, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں پرواہ کہ اب امت کیا جاتی ہے. مولا کے دو جملے سن لیجئے, بس میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, مجھے کوفے تک واپس لے جانا ہے, سچ ساتھ رہیے گا. مولا نے فرمایا اب مجھے
اس اسلام کی مہار ہاتھ میں ملی. مہار اونٹنی کی ہوتی, اونٹ کی مہار ہوتی ہے, گھوڑے کی لگام ہوتی ہے, عربی میں لجام, آپ اردو میں لگام کہتے ہیں. تو جانے گرامی مولا فرماتے ہیں اس اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دی ہے اسلام, جس پہ مجھے کہا گیا کہ اب آپ حاکم ہیں. مولا فرماتے ہیں جب اونٹنی دیوانی ہو گئی, پاگل ہو گئی, تو مجھے تھما دی گئی, میں پہنچا ہی نہیں پا رہا. مولا نے فرمایا جب اونٹنی پاگل ہو گئی تو کہا کہ یا علی اب آپ حاکم ہیں. کہ اب میں زیادہ زور سے مہار کھینچوں تو یہ مر جائے, جانے دوں تو حاکم مجھے بھی گرا دے گی. کہ میں تو گروں گا نہیں, میں تو گروں گا نہیں اونٹ سے, میں نے اس کو سنبھال لیا ہے. اب اسی کو سنبھالنے کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا پڑے گا. اب کیا ہو رہا تھا کہ اب اسلام میں خوارج بننے لگے, ناصبی آنے لگے. یہ آج کے دور میں آپ لوگ کہتے ہیں چلے میں الفاظ بدل دیتا ہوں, بچے نہیں سمجھیں گے. دہشت گرد, دہشت گرد تو سمجھتے ہیں نا, سارے پاکستانی دہشت گرد کا لفظ سمجھتے. تو مولا کے زمانے میں دہشت گرد آنے لگے. اب مولا نے دہشت گردوں کا علاج کرنا تھا, دہشت گردوں کا علاج ہے نہیں, وہ سوئسائڈ بامبر بننے والے تھے. اگر کہیں پہ بھی دہشت گرد نظر آئے سمجھ لو پچھلے خوارج. توجہ فرما رہے ہیں ایزان گرامی, میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حالات ایسے بن گئے تھے. اب مولا جانتے ہیں کہ اگر کنٹرول نہیں کروں گا نسلوں میں دہشت گرد آتے رہیں. ایزان گرامی مولا نے خود فرمایا یہ فتنہ خوارج میرے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا, یہ باقی رہ جائیں گے, تم انہیں سے لڑ نہیں پاؤ گے. اور یہی ہو رہا ہے. انہیں کیسے ماریں, داڑیاں رکھ کے آئے ہیں, یہ نمازیں پڑھتے ہیں, سب سے آگے تراویح میں بھی سب سے آگے کھڑے ہوتے, یہ مقدس لوگ ہیں, دیندار لوگ. مولا نے کہا دیکھو تم ہمیشہ ان کے شکلیں دیکھ کے دھوکے کھاؤ گے, میں دل جانتا ہوں. یہ حج پہ بھی جائیں گے حیدری, یہ حج پہ بھی جائیں گے, عمرے میں بھی جائیں گے, ہر جگہ تمہیں نظر آئیں گے اور ہر جگہ پیش پیش نظر آئیں گے. ہر آدمی دیکھ کے دھوکا کھائے گا. سب سے آگے یہ ہیں, یہ برے نہیں ہو سکتے. جانے گرامی یہاں تک کہ جب مولا مسجد کوفہ میں بھی آئے تھے تو ایسا ہی حال. مولا کہا بھئی یہ اتنے لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ یا علی یہ اللہ والے نہیں پہنچا. کسے بتا رہے ہیں لوگ؟ مولا کائنات. نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں. مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں یا علی یہ اللہ والے. یہ مولا کا پوچھنا ہی بتا رہا ہے. یہ مولا نے فرمایا بھئی یہ لوگ کون ہیں 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے ہوئے؟ کہ یا علی یہ اللہ والے. ہم تو کبھی کبھی آتے, یہ 24 گھنٹے یہی پڑے رہتے ہیں. مولانا کہا ان سب سے کہو کام پہ جائیں, بیوی بچوں کا خیال رکھیں اور نمازوں کے وقت آیا کر. مولا نے کہا, مولا چلے گئے. پیچھے باتیں شروع ہو گئی مولا کے خلاف. علی اللہ والوں کو مسجد سے نکال رہے ہیں, یہ کیسے خلیفہ ہیں جس کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں یہ کل ایمان ہے. مطلب میری باتیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی؟ آپ خود ہی کہتے تھے کھل کے پڑھو, پھر جب پڑھو تو ایزان گرامی اب یہ حالات ایسے تھے. مولا کہتے کہ وہ خوارج کے کہہ رہے تھے یا علی ایک فرد, خدا کی قسم میں منبر سے نہ کہتا اگر مولا نے نہج البلاغہ میں جواب نہ دیا ہو. وہ خوارج مولا امیر سے کہہ رہے تھے یا علی آپ کافر ہو گئے. آج شیعوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے جب آپ کو کہتے ہیں لوگ, جب لوگ کہتے ہیں نا شیعہ کافر, آپ کے مولا کو بھی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا. وہ خوارج کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے الیاذ باللہ علی کافر ہو گئے. ہم لوگ نمازی جو 1000 رکعت پڑھتے ہیں ہر رات میں مولا کائنات, شام والے نے پھیلا دیا علی بے نمازی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. آپ نے نہیں سنا پہلے کبھی؟ شام نے پھیلا دیے, شام والے نے یزید کے باپ نے کہا کہ بھئی علی بے نمازی ہے, وہ سارے آ گئے. کیا بھئی یہاں پہ کوفے والے کہہ رہے ہیں علی اللہ والوں کو مسجد سے نکال رہا ہے. سب جمع ہو گئے. مولا عصر پڑھانے کے لیے آئے یا مغرب پڑھانے کے لیے, جیسے پہنچے مغرب پہ, کہا پھر یہ لوگ یہیں پہ نماز پڑھائی. کہا بھئی آپ لوگ چلیے اپنے اپنے کام پہ جائیے. کہا ہم لوگ تو مسجد میں ہی رہتے ہیں, ہم اللہ والے لوگ ہیں. تو مولا نے فرمایا بھئی یہ اللہ والا کیا ہوتا؟ مولا نے انہی سے پوچھا بتاؤ اللہ والا کیا ہوتا؟ کہ یا علی ہم 24 گھنٹے مسجد میں رہتے ہیں, یہاں قرآن پڑھتے رہتے ہیں, نمازیں قرآن ختم کرتے ہیں. مولا نے لوگوں سے کہا ان کے بیوی بچوں کا کیا ہوتا؟ کہ وہ تو اب اور لوگ ہی خرچے دیتے ہیں, وہ تو یتیموں کی طرح رہ رہے تھے, اب لوگ خرچے دے تو ٹھیک ہے. تو مولا نے کہا ان کی ساری عبادت کا ثواب تو ان لوگوں کو ملتا جو لوگ پہنچنا چاہ نہیں رہے ہیں. ان کی ساری عبادت کا ثواب تو انہیں مل جاتا ہے جو ان کے بیوی بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں. تو ان سے کہو کہ بھی یہ کام پہ جائیں. کہ نہیں علی یہ مسجد کی رونق ہے, ان کو ہم نہیں نکال سکتے, ہم لوگ گنہگار لوگ یہ 24 گھنٹے یہیں پہ رہنے والے. مولا نے کہا ان کے کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ یا علی اگر کسی نے کھانے کو دے دیا تو کھا لیا, نہیں تو پڑے رہتے بھوکے. اب دیکھیے خدا کی قسم میں ممبر سے نہ کہتا اگر مولا کائنات نے جملہ نہ کہا ہو. سن لیجیے اب یہ الفاظ. مولا کائنات نے فرمایا سارے کوفے والے جمع ہو گئے کہ علی تو اللہ والوں کے ہی مخالف ہو گئے. مولا سے کہا, مولا نے کہا بھئی یہ کھاتے پیتے کہاں ہیں؟ کہا اتنے لوگ ہیں ہم تو کھلا ہی نہیں سکتے, اگر کسی دن کسی نے کوئی افطاری دے دی کو کھانا بانٹ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر بھوکے رہتے ہیں. مولا نے کہا کوفے کے کتوں کا بھی یہی حال ہے. مولا نے فرمایا یہ جو نجس جانور ہے یہ بھی ایسے ہی کوفے کی گلیوں میں پڑے رہتے ہیں, کوئی کھانے کو ہڈی ڈال دیتا ہے تو کھا لیتے, نہیں تو بھوکے پڑے رہتے ہیں. ایزان گرامی یہ مولا نے نہیں, مولا سے پہلے رسول خدا نے بھی یہی تشبیہ دی ہے. خندق میں آنے والے نے جب نیزہ مارا تو پیغمبر نے یہی کہا تھا کون اس کتے کی زبان بند کرے گا. نہیں یہ مجمع رسول خدا گالیاں نہیں دیتے تھے,
مولا علی گالیاں نہیں دیتے تھے، مولا حسن گالیاں نہیں نکالتے تھے۔ توجہ، جب ایک مرتبہ مولا حسن کوفے کی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، ایک خارجی آیا، مولا کے خطبے کے دوران مولا علی کا نام دے کے گالی بکی۔ مولا نے کہا کتے مسجدوں میں نہیں آتے۔ لوگوں نے مڑ کے دیکھا کتا تم ہلاتا جا رہا ہے، میں بھی پہنچا نہیں پا رہا۔ مرحوم آیت اللہ اشتہاردی نے جملہ لکھا ہے کہ مولا حسین نے خود فرمایا 8 محرم 7 یا 8 محرم کو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھ پہ کتوں نے حملہ کر دیا۔ اپنے انصار سے مولا فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا مجھ پہ کتوں نے حملہ کیا اور ایک کتے نے میرا گلا کاٹا اور اس میں یہ نشانیاں ہیں۔ تو مولا کے انصار کھڑے ہو کہا مولا یہ ساری نشانیاں تو شمر میں ہیں۔ عزیزان گرامی، جو میں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، جو عصمت کا دشمن ہو چاہے انسانی شکل میں در حقیقت، تاکہ بہت سے میں جانتا ہوں شیعہ سنی مشترک مجمع ہے تاکہ کوئی کنفیوز نہ جائے، حبیب خدا کی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی بکی اس نے علی کو نہیں مجھے گالی بکی۔ بھئی صحیح بخاری میں لکھا یا نہیں لکھا کون کون گالیاں بکتا تھا مولا کو؟ عزیزان گرامی، جب وہاں نام لکھے ہوئے ہیں بعض لوگوں کے، میں نے تو نام نہیں لیے، وہاں پڑھ لیجئے گا، جب نام لکھے ہیں کہ یہ علی کو گالیاں بکتے تھے تو مانو وہ علی کو نہیں نبی کو گالیاں بکتے تھے۔ نبی کو گالیاں بکنے والا رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ابن سورت خزائی کا پورا جو موومنٹ تھی، 5000 افراد ان کے ساتھ انہوں نے قیام کیا، عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف، یزید کے خلاف جنگ کی اور سارے شہید ہوئے۔ کہا ہم آخری سپاہی تک مریں گے، لڑیں گے، ہم کہیں پہ بھی سرنڈر نہیں کریں گے کیونکہ ہم کربلا نہیں انہوں نے جانے دیا، ہم اب مولا حسین سے اپنی وفا کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے خط لکھے تھے، تو اب پتا چلا جنہوں نے خط لکھے تھے جب انہیں بعد میں بھی پتا چلا تو انہوں نے مولا سے محبت کا اظہار کیا۔ یہی فرق تھا جو مولا کے ساتھ تھے اور جو مولا کے دشمن تھے، ان میں جو دشمن تھے بعد میں بھی لڑتے رہے مولا کے چاہنے والوں سے۔ عزیزان گرامی، اب یہ تمام کے تمام افراد، پھر اس کے بعد جناب مختار، بہت نہضتیں اٹھی، ساری صحیح نہیں تھیں، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن عزیزان گرامی جو چاہنے والے تھے ان میں کتنے لوگوں نے، اب کئی لوگ تو ایسے بھی تھے نا کہ اب چلو ماحول بن گیا بنو امیہ کے خلاف تو اسی سے فائدہ اٹھاؤ، حکومت چھین، میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ موقع سے فائدہ اٹھاؤ، حکومت پہ قبضہ کر لو۔ میں نے نام بھی نہیں لیا عبداللہ ابن زبیر کا یا کسی، میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب کئی لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ موقعیت سے فائدہ اٹھاؤ، کچھ ہوتے ہیں نا مفاد پرست، موقع پرست، تو اب کچھ لوگ موقع سے فائدہ اٹھانے والے بھی تھے لیکن کچھ چاہنے والے عاشق بھی تھے۔ دونوں میں فرق نظر آ جائے گا۔ میرا چیلنج ہے جب آپ دونوں کے حالات پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کون علی والے ہیں کون علی دشمن ہے۔ میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا تاریخ کو۔ عزیزان گرامی، اب جو چوتھا مرحلہ آ جاتا ہے وہ ہے کربلا کے بعد کے یہ جو پہلے ابتدائی حالات، پہلے 10 سال کے حالات، جس میں یہ توابین کی حضرت مقتدیہ، یہ ساری نہضتیں 61 ہجری کے بعد 70 ہجری سے پہلے، پھر اس کے بعد مزید اب کیا حالات ہو گئے۔ ادھر مولا سجاد علیہ السلام ہے مدینے میں۔ اب میں چند جملے مولا سجاد سے متعلق پڑھنا یہاں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بعض کا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ مولا نے صرف گریہ کیا، نہیں، مولا نے گریہ کیا ہے اور یہ گریہ تبلیغ تھی کربلا کی۔ مولا کا گریہ کربلا کی طرف دعوت تھی، مولا کا گریہ صرف غم نہیں تھا۔ ہر آدمی پوچھنے پہ مجبور ہوتا تھا بھئی اتنا خوبصورت جوان ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنی اس کی تجارت، اتنے باغات، اتنا گھر، سب کچھ، لیکن جب آؤ رو رہا ہے، کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ کہ میرے بابا کو کربلا میں مارا گیا۔ عزیزان گرامی، مولا کے خطبوں پہ پابندی تھی کیونکہ حکومت بنو امیہ کی تھی۔ میرے جملے نہیں پہنچ رہے۔ حکمران بنو امیہ، مروان بنو امیہ، یہ سارے بنو امیہ حاکم بن گئے۔ مولا سجاد پہ پابندی، آپ خطبہ نہیں دے سکتے، آپ نماز نہیں پڑھا سکتے، آپ تقریر نہیں کر سکتے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے ساری پابندیاں تمہارے پاس، رونے سے تو نہیں روک سکتے۔ اب مولا مسلسل گریہ کرتے رہتے، ہر بازار میں آدمی پوچھتا 1 سال ہو گیا ہوا کیا ہے؟ کہ کربلا میں میرے بابا مارے گئے۔ اب سمجھ میں آیا یہ گریہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہر دیکھنے والا پوچھنے پہ مجبور ہوتا۔ ہم جب لندن میں، برطانیہ، یورپ، امریکہ، پوری دنیا میں مجالس ہوتی ہیں، مجمع رک کے پوچھتا ہوا کیا ہے، یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں، یہ گریہ کیا ہے، کالے کپڑے، سیاہ لباس، آپ جانتے ہیں